ولا میں ضرور نے وکیل کی تیار کردہ دستاویزات میرا کو دی۔ میرا تم نے کہا تھا کہ تم علاج کے لیے ملک جانا چاہتی ہو۔ میں نے تمہیں ایک ولا اور ایک اپارٹمنٹ دیا۔ جگہ بہت اچھی ہے، خاص طور پر اپارٹمنٹ جو شہر کے مرکز میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ 100 ملین کی رقم ہے۔ یہ وہ حد ہے جو میں دے سکتا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود تمام نقد رقم تمہیں دے دی ہے، اور یہاں تک کہ اپنے والد سے 50 ملین قرض بھی لیا ہے۔ میں نے کمزور لہجے میں آنکھوں میں آنسو لیے کہا، تم نے یہ رقم اپنے والد سے کیوں لی؟ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی۔ کمپنی کے لیے وقت بہت اہم ہے اور تم نے مجھے اپنا سب کچھ دے دیا، پر تم خود کیا کرو گے؟ میں نے ان برسوں میں شیئر مارکیٹ میں بھی سرمایہ کاری کی ہے۔ میرے پاس اب بھی پیسے ہیں، میں کچھ شیئرز بیچ کر نکال سکتا ہوں۔ میرا کی سمجھداری پر زارون دل ہی دل میں متاثر ہوا اور دل میں پکا ارادہ کر لیا وہ شادی شدہ تھا، کم از کم اس کے مستقبل کا ذمہ دار تو ہونا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اب مزید کچھ مت کہو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میرا یہ رقم لے لو اور اپنا علاج اچھے سے کرو۔ زارون نے کہا، اس کے علاوہ یہ ولا بھی تمہارے حوالے ہے، چاہو تو بیچ دینا یا رکھ لینا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم مستقبل میں آسٹریلیا واپس آؤ تو تمہارے پاس رہنے کی جگہ ہو۔ زارون، تم کتنے اچھے ہو، میرا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ تم مجھے چاہو یا نہ چاہو، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں تم سے ہمیشہ محبت کرتی رہوں گی۔ سچ کہوں تو میں طلاق نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر میں تمہیں نہ چھوڑوں تو تم خوش نہیں رہو گے۔ زارون نے ہونٹ ہلے، لیکن وہ بے حد بے چین ہو گیا۔ ایسی عورت جو اسے اتنی محبت کرتی ہو، اسے الوداع کہنا آسان نہ تھا، لیکن فریہ اور زاریہ کو یاد کر کے اس نے پھر بھی خود کو روکا۔ وہ بہت تھک چکا تھا اور مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زارون اور میرا دونوں نے کاغذات پر دستخط کیے اور آخری بار گلے ملے اور دروازے پر الوداع کہا۔ میرا، اب تم آرام سے گھر پر رہو۔ ویسے جب تم بیرون ملک جانے کا ارادہ کرو تو میں کسی کو تمہیں پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا۔ ضرورت نہیں ہے، میرا نے فوراً جھکا لیا اور کہا، میں واقعی تمہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اہم ملک میں میرے 1-2 دوست ہیں جو میرے ایئرپورٹ سے لے لیں گے۔ میں طلاق کے سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد روزانہ ہو جاؤں گی۔ ویسے بھی اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو۔ زارون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مڑا اور ولا سے باہر چلا گیا۔ اس کے جسم سے جیسے بوجھ ہٹ گیا ہو۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ولا کے سامنے ایک لمبرگینی کھڑی ہے، لیکن اس نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ آخر یہ میرا کا علاقہ تھا، یہاں بہت سی لگژری گاڑیاں آتی جاتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میرا اوپر جا کر چیک کو دیکھ کر فخر سے مسکرا رہی تھی۔ 100 ملین، کمال ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ طلاق کے بعد زارون مجھے 100 ملین دے دے گا۔ چیک ملتے ہی اس نے بے صبری سے گیرٹ کو فون کیا۔ ڈارلنگ، میں اور زارون طلاق لے چکے ہیں۔ میں 2 دن میں تمہارے ساتھ آسٹریلیا واپس آ جاؤں گی۔ کیا تم خوش ہو؟ بیوی، ظاہر ہے میں خوش ہوں۔ آخرکار میں تم سے باقاعدہ شادی کر سکوں گا، گیرٹ نے نرمی سے کہا۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے والدین میرے ساتھ شادی پر راضی نہ ہوں، کیونکہ میں طلاق یافتہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، میرے والدین مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جب میں کسی بات پر اڑ جاتا ہوں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں تو تم سے ہی شادی کروں گا۔ میرا خوشی سے نہال ہو گئی۔ گیرٹ تو پہلے ہی اس کے قابو میں تھا۔ اگر گیرٹ کے والدین نے مخالفت کی تو وہ گیرٹ کو لے کر کسی اور ملک چلی جائے گی، اور گیرٹ تو اب اس کو مٹھی میں ہے۔ کچھ پیسہ ہے اور جب شادی ہو جائے گی تو سب مشترکہ مالیت کہلائے گا۔ اسے سب کچھ خوبصورت لگ رہا تھا اور اس لمحے وہ فوراً بیرون ملک جانے کو بےتاب تھی۔ ولا کے دروازے پر کھڑی لمبرگینی میں گیرٹ نے فون بند کیا اور نفرت بھرے انداز میں ایک طرف پھینک دیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں فون پر پھر بجا اور ایک نامعلوم نمبر تھا۔ جب گیرٹ نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک درمیانی عمر کی عورت کی آواز آئی۔ ینگ مسٹر گیرٹ، میں یہ بات مسٹر شاہ کو کب بتاؤں؟ گیرٹ نے کچھ دیر سوچا اور کہا، پرسوں صبح۔ تو پھر آپ کو میری حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر مس میرا کو پتہ چل گیا کہ میں نے ان کے خلاف غداری کی ہے اور اس کا اصل کردار بہت ہی برا ہے۔ فکر نہ کرو، میں تم سے وعدہ کیا ہے، اور پھر میں نے تمہیں اس کے بدلے میں اتنے فائدے دیے ہیں، یہ تمہارے خاندان کے لیے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوں گے۔ شکریہ مسٹر گیرٹ۔ طلاق کی تصدیق ہو گئی۔ زارون نے جلدی سے لوگوں کو بلایا اور اپنے تمام سامان کو کمپنی کے قریب ایک بڑے اپارٹمنٹ میں منتقل کرا دیا، جہاں وہ اب رہ رہا تھا۔ 2 دن بعد ایک طلاق کا سرٹیفکیٹ زارون کو پہنچا دیا گیا۔ وکیل نے کہا، تمام قانونی کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ جہاں تک گھر اور دیگر متعلقہ دستاویزات کا تعلق ہے، میں نے دوبارہ کارروائی مکمل کر لی ہے، لیکن اس کی منظوری میں وقت لگے گا۔ زارون نے طلاق کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں تھامتے ہوئے ایک پیچیدہ احساس محسوس کیا۔ چند ہی مہینوں میں یہ دوسرا ایسا دستاویزات تھا۔ اس نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
लोग क्या समझते हैं, मेरे लिए शादी और तलाक बच्चों का खेल है। वकील कुछ देर खामोश रहा, फिर मौजू बदल दिया। यंग मास्टर शाह, जब सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, अब ख़त्म हो चुका है, मुझे इजाज़त दें और मैं तलाक का सर्टिफिकेट मीरा को भी भेज दूंगा। ठीक है। वकील के जाने के बाद दरवाजे की घंटी दोबारा बजी। ज़ारून ने दरवाज़ा खोला तो बाहर हाउस कीपर आया, कांपते हुए खड़े थे। ज़ारून ने सोचा कि शायद वो दोनों काम की फिक्र में हैं। उसने कहा, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? क्या यहाँ रहना चाहती हो या जाना चाहती हो? साफ साफ बता दो। मेरे नाम पर दारुल हुकूमत में कोई विला नहीं है। अगर मैं यहाँ रहा तो तुम्हें कहीं और काम दिलवा सकता हूँ। यंग मिस्टर शाह, हमें आपसे कुछ कहना है। लेकिन इससे पहले कि आया कुछ कहती, हाउस कीपर लोरिटा से ज़ोर से पकड़ लिया। आया बौखला गई। नर्स की डरी हुई शक्ल देखकर ज़ारून ने शक भरी नज़रों से पूछा, क्या हुआ है? जल्दी से लोरिटा ने मजबूत लहजे में कहा, यंग मास्टर, आपको शायद मालूम नहीं, कुछ अरसे के दौरान जब आप घर नहीं आते थे तो मोहतरमा मीरा अक्सर बाहर जाती थी और रात 9 या 10 बजे वापस आती थी। यंग मास्टर, आपने पहले भी कहा था कि वो परेशान रहती है और मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने समझा कि शायद वो टहलने ले जाती होंगी। ज़ारून वाकई अब मीरा के बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहता था। आखिरकार अब तलाक हो चुकी थी। यंग मास्टर, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लोरिटा ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन आज आया ने जो बात की उससे मालूम हुआ कि मैडम का बाहर कोई मर्द है। ये सुनते ही ज़ारून का चेहरा संजीदा हो गया। कमरे का दर्जा हरारत जैसे एकदम गिर गया हो। आया इतनी खौफजदा हो गई कि उसके पैर कांपने लगे और वह ज़मीन पर घुटने टेक कर बैठ गई। यंग मास्टर शाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं अभी कुछ लम्हों के लिए लालच में आ गई थी। मोहतरमा मीरा ने मुझे पैर से देकर खरीदा था और उस मर्द से कहा कि मेरे बेटे के लिए दारुल हुकूमत में घर खरीदे। मैंने घर खरीद लिया, इसलिए मैंने उसकी सच्चाई छुपा ली। आया रोते हुए मज़ीद कहने लगी, परसों जब मैंने देखा कि आप अचानक तलाक ले रहे हैं और आपने मोहतरमा मीरा को इतने पैसे दे दिए तो मेरी ज़मीर ने मलामत की और मैंने हाउस कीपर से बात की। ज़ारून मज़ीद सुनने के काबिल नहीं था। उसने आया को ज़मीन से खींच कर उठाया और गुस्से से कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? कौन सा मर्द, कौन सा बेटा, कौन सी रिश्वत? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़ारून को कुछ समझ नहीं आया। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। मीरा उसे इतना ज़्यादा चाहती है, वो शादीशुदा होने के बावजूद बेवफाई कर रही है। बकवास मत करो। नैनी ने डरते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर यकीन न आए तो आप खुद जाकर देख लें। वो आदमी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहता है। मुझे सिर्फ उसका नाम और एड्रेस मालूम है। मोहतरमा मीरा हाल ही में वहाँ काफ़ी मरतबा गई हैं। मैंने उन्हें कई घंटे अंदर देखा है और यहाँ तक कि वेटर को एक सेट भी ले जाते देखा। ज़ारून मजीद बर्दाश्त न कर सका और नैनी को ज़ोर से धक्का दे दिया। नैनी ज़मीन पर गिर गई और इसके जिस्म की हड्डियाँ दर्द से चूर हो गईं। लेकिन जिस्म का दर्द तो कुछ भी नहीं था। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने उस शख्स से रकम ली थी, अब वो सिर्फ अंधेरे की तरफ ही जा सकती थी। मालिक, मुझे माफ़ कर दे, नैनी रोती हुए बोली। दर हकीकत मैं आपको बहुत पहले बताना चाहती थी, लेकिन मोहतरमा मीरा ने मुझे डरा कर और लालच देकर चुप करवाया। उन्होंने कहा कि मैं एक आम आया हूँ, अगर मैंने सच बताया तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा, लेकिन मेरी फैमिली दारुल हुकूमत में ज़िंदा नहीं रह सकेगी और मैं आपसे कभी नहीं मिल सकूँगी। ज़ारून ने अपने दर्दनाक सर को थामा। दर्द की शिद्दत से उसकी सांसें रुकने लगी। उसके दिल में मीरा हमेशा एक नरम मिजाज और ख्याल रखने वाली औरत रही थी, चाहे बाद में वो जानवरों पर जुल्म करने लगी हो। वो सब उसने बैरूनी दुनिया के जख्मों और डिप्रेशन की वजह से किया होगा, लेकिन अब ये कि वो धोखा दे और आया को धमकाए, ज़ारून को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। जो तुमने कहा था, क्या वो सच है? ज़ारून ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज़ में पूछा। मैं कसम खाती हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला, नैनी ने कांपते हुए कहा। मैंने कल मोहतरमा मीरा को उस आदमी से बात करते सुना। वो कह रही थी कि वो आपसे तलाक के अमल से गुजर रही हैं और तलाक मुकम्मल होने के बाद वो उस आदमी के साथ मुल्क एक्स जाएंगी और उससे शादी करेंगी। मुल्क एक्स? ज़ारून की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या उन्होंने कहा था कि वो मुल्क एम में जाना चाहती हैं? मुझे नहीं मालूम, बस जो मैंने मोहतरमा मीरा से सुना वो यही था कि वो मुल्क एक्स जा रही हैं। नैनी ने बात ख़त्म की और अपना सर झुका लिया। वो ज़ारून की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। ज़ारून ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। अगर नैनी की बातें सच थी तो मीरा ने शुरू से आखिर तक उसे धोखा दिया था। जो तलाक का बहाना था वो एक दूसरे को मज़ीद तकलीफ़ ना दे, वो सब झूठ था। दर हकीकत उसने नया सहारा ढूंढ लिया था और अब उसे ज़ारून को निकाल बाहर करना चाहती थी। लेकिन 10 साल से ज़्यादा एक दूसरे को जानने के बावजूद
ضرور اب بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ میرا ایسی عورت ہو سکتی ہے۔ پہلے واپس ولا چلتے ہیں، میرا کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، میں خود اس معاملے کی تحقیق کروں گا۔ ضرور نے کچھ دیر توقف کیا اور نینی کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھا۔ تحقیق کرواؤ۔ نینی نے سر ہلایا کیونکہ وہ سچ بول رہی تھی۔ جب باقی لوگ چلے گئے تو ضرور نے فوراً اپنے اسسٹنٹ کو فون کیا۔ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں کسی سے پتہ کرواؤ کہ وہاں کون ٹھہرا ہوا ہے، کیا میرا حال ہی میں وہاں گئی ہے، مجھے ویڈیو ثبوت چاہیے، تحقیق کرو۔ فون رکھنے کے بعد ضرور صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بالکل بھی پرسکون نہیں ہو پایا۔ نینی اس کی ذاتی طور پر رکھی ہوئی آیا تھی، اگر کوئی ثبوت نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی آ کر جھوٹی باتیں نہ کرتی۔ ضرور میرا سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن میرا سے اس سے شادی کی درخواست کی تھی اور ایک شاندار شادی کی بھی خود ہی منت کی تھی۔ ضرور جو کچھ دے سکتا تھا دے دیا تھا۔ میرا بھی ہمیشہ کہتی رہی کہ اس نے واقعی ان دونوں میں میرا کو نظر انداز کیا اور اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا، لیکن شادی کی بے وفائی کرنے کی وجہ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے شادی کب کی تھی؟ اگر طلاق کے بعد وہ کسی کے ساتھ ہوتی تو ضرور صرف دل سے اس کے لیے دعا کرتا، لیکن شادی کے دوران کسی اور کے ساتھ، یہ تو گویا اس کے منہ پر تھپڑ مارنے جیسا ہے جو میرا کے شبیہ کو اس کے دل میں دماغ میں ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا۔ اسی صبح ضرور تو دفتر بھی نہیں گیا۔ اسسٹنٹ نے تفصیلی پتہ لیا اور کسی کو تصدیق کے لیے بھیجا۔ دوپہر سے پہلے اس شخص نے سب کچھ معلوم کر لیا اور رپورٹ دی۔ سر شاہ، جو شخص صدارتی سویٹ میں رہ رہا ہے، وہ ملک ایکس کی ہمیل کارپوریشن کا دوسرا ماسٹر ہے۔ نام ہے گیرٹ اورٹیز۔ وہ پچھلے 2 مہینوں میں آسٹریلیا آیا ہوا ہے اپنے بھائی کے ایک پروجیکٹ کی نگرانی کے لیے۔ ضرور نے بے صبری سے بات کاٹی۔ اسسٹنٹ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، میں نے ویڈیو چیک کروائی۔ پچھلے کئی دنوں میں میرا اکثر گیرٹ کے کمرے میں جاتی اور نکلتی رہی۔ ہر بار وہ بھیس بدل کر آتی، اگر دھیان نہ دیا جائے تو پتہ بھی نہ چلے۔ آیا کے بارے میں آیا ہمیشہ نیچے پارکنگ میں گاڑی انتظار کرتی تھی۔ میں نے صفائی والے سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ہر بار جب وہاں سے میرا جاتی، گیرٹ کسی کو بلا کر بیڈ شیٹس تبدیل کرواتا۔ جب ضرور نے کوئی جواب نہ دیا، اسسٹنٹ گہری سانس لی اور مزید کہا، میں نے یہ بھی دیکھا کہ گیرٹ کی گاڑی بھی کئی بار آپ کے گیلا کے گیٹ پر باہر دیکھی گئی۔ اس کی گاڑی کس برانڈ کی ہے؟ ضرور نے بے حد سرد لہجے میں پوچھا۔ لیمبرگینی۔ ضرور سمجھ گیا، جب 2 دن پہلے طلاق ہوئی تھی تو ویلا کے سامنے جو لیمبرگینی کھڑی تھی وہ گیرٹ کی تھی۔ یہ دونوں بے شرمی سے اسے دھوکہ دے رہے تھے۔ اس کے گھر کے دروازے پر آ کر ضرور کو لگا جیسے کوئی مزاحیہ لطیفہ سن لیا ہو۔ اس کی رگیں غصے سے پھڑکنے لگی اور آخرکار وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے میز پر رکھے تمام کپ اور ایشٹرے توڑ ڈالے، پھر سرد لہجے میں پوچھا کہ میرا ابھی بھی ویلا میں ہے؟ اسسٹنٹ کچھ دیر خاموش رہا، پھر افسوس پر لہجے میں بولا، شاید نہیں، جب میں نے چیک کیا تو دیکھا کہ میرا ہوٹل جا چکی ہے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ضرور کی آواز ایسی سرد تھی کہ گویا برف کی طے ہو۔ اسسٹنٹ، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ڈر گیا تھا؟ میں ابھی آ رہا ہوں۔ ہوٹل کے جنرل مینیجر سے رابطہ کرو، میں بغیر ان دونوں کو خبردار کیے کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ ضرور فوراً گاڑی کی چابر لے کر ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوٹل کے قریب موجود اسسٹنٹ دل گرفتہ ہو گیا کہ ینگ ماسٹر شاہ واقعی خود جا کر رنگے ہاتھوں پکڑنے والا ہے، کہ وہ اس صدمے کو برداشت کر پائے گا۔ خیر، وہ صرف حکم کی تعمیل کر سکتا ہے۔ اگر وہ ضرور کی جگہ ہوتا تو شاید پاگل ہو چکا ہوتا۔ طلاق الگ بات ہے، لیکن طلاق کے فوراً بعد پتہ چلے کہ جس بیوی نے آپ سے محبت کا دعویٰ کیا وہ تو شادی سے پہلے اور بعد میں بھی کسی اور کے ساتھ تھی، جبکہ ینگ ماسٹر شاہ نے تو شرمندگی کے عالم میں طلاق دی تھی اور اپنی جیب میں بچے تمام پیسے بھی اپنی سابقہ بیوی کو دے دیے تھے۔ نتیجہ، اگر وہ خود ہوتا تو شاید اس عورت کو مار ہی دیتا۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ دنیا واقعی بے رحم ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ضرور جلدی میں ہوٹل پہنچا۔ ہوٹل کے جنرل مینیجر نے پہلے تو کمرے کی چابی دینے سے انکار کیا تھا، لیکن ضرور نے غصے سے کہا کہ اگر مینیجر نے چابی نہ دی تو ہوٹل دارالحکومت میں بند ہو جائے گا۔ یقین نہیں آتا کہ جنرل مینیجر نے اتنا بڑا خطرہ کیسے مول لے لیا، اس لیے اسے کارڈ دینا پڑا۔ جب ضرور اکیلا سویٹ کے دروازے تک پہنچا اور اپنے کمرے کا کارڈ نکالا تو اس نے لمبی سانس لی اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ شروع میں وہ ڈر رہا تھا کہ اندر کے لوگ کہیں اسے پہلے محسوس نہ کر لیں، لیکن بعد میں اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا۔
دروازہ کھلا تو سب سے پہلے اس کی نظر میرا کی ویل چیئر پر پڑی اور پھر وہیں قریب عورتوں کے کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ بیڈ روم سے عورت اور مرد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زارون اور میرا ایک دوسرے کو 10 سال سے زیادہ عرصے سے جانتے تھے۔ اگرچہ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے میرا کی ایسی آواز سنی، پھر بھی وہ فوراً پہچان گیا۔ یہ آواز میرا کی ہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کی پہلی اور سب سے خوبصورت محبت تھی، وہی عورت جس نے 2 دن پہلے طلاق کے کاغذات پر دستخط کرتے وقت اس سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ زارون کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ سپورٹ چہرے کے ساتھ بیڈ روم کے دروازے تک گیا۔ اسے لگا وہ یہ منظر کبھی نہیں بھول سکے گا۔ بہت زیادہ گھنانے والا منظر تھا۔ یہ صرف وہ منظر نہیں تھا کہ میرا کسی اور مرد کو چوم رہی ہو، بلکہ یہ منظر تو مکمل وحشت بھرا تھا۔ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لڑکی جو کبھی اس کے لیے خزانے جیسی تھی، آج ایک جانور کی طرح دوسری مرد کے قدموں میں رینگ رہی تھی، اور وہ بھی خوشی اور سرچاری کے ساتھ۔ یہ منظر جیسے اس کے اندر طوفان برپا کر گیا۔ بیڈ پر موجود لوگوں کو اس کی موجودگی قائل نہیں تھا۔ گیرٹ نے کونے سے اسے دیکھ تو لیا تھا، مگر وہ انجان بن گیا اور پوچھتا رہا، بتاؤ میرا، کون بہتر ہے، میں یا تمہارا شوہر؟ کون شوہر؟ وہ تو ایک نکما ہے۔ میرا کی عقل معاف ہو چکی تھی اور زبان خوشامد سے چل رہی تھی۔ گیرٹ، تم بہت زبردست ہو، تم سب سے طاقتور مرد ہو جس سے میں ملی ہوں۔ واقعی جھوٹ نہیں بول رہی ہو؟ نہیں، قسم سے۔ پھر تم زارون سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ گیرٹ نے چلاکی سے پوچھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ ہاں، میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ زارون کے ہاتھ مٹھیوں میں بدل گئے، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے کوئی مذاق بن چکا ہو، ایک بے وقوف، ایک دھوکا کھایا ہوا شوہر۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ عورت اتنی جھوٹی، اتنی منافق اور اتنی بدل جانے والی کیسی ہو سکتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے وہی عورت کہہ رہی تھی، چاہے تم مجھے نہ بھی چاہو، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی اور ہمیشہ تم سے محبت کروں گی۔ در حقیقت مجھے طلاق دینے کا افسوس ہے، لیکن اگر میں تمہیں نہ چھوڑوں تو تم کبھی خوش نہیں رہو گے۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ زارون پاگلوں کی طرح کمرے میں دوڑا، میرا کو گیرٹ سے الگ کیا اور ایک زوردار تھپڑ مارا۔ حرام زادی! اس کی آنکھیں خونخوار تھیں۔ اس نے کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر وہ ہوش میں نہ رہا۔ میرا کو گھسیٹ کر بیڈ سے نیچے اتارا۔ میرا چونک گئی۔ جب اس نے ہوش میں آ کر دیکھا تو زارون کا چہرہ خوفناک لگ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ گیرٹ نے جلدی سے کپڑے پہنے اور زارون کی طرف دوڑا۔ پھر دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ بیڈ روم میں زبردست جھگڑا ہونے لگا اور زارون مکمل طور پر پاگلوں کی طرح برتاؤ کر رہا تھا۔ تم دونوں نے مجھے بے وقوف بنایا، میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ میرا کے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ زارون اسے یہاں آ کر پکڑ لے گا۔ ختم ہو گیا سب۔ شاید اس نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کبھی نہیں کہنا چاہیے تھا، اور زارون نے سب کچھ سن لیا ہوگا۔ گیٹ اور زارون زور زور سے لڑ رہے تھے۔ اگر ہوٹل کے ویٹرز یا سیکیورٹی گارڈ اندر آ گئے تو بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ اس وقت میرا فوراً وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے کپڑے تلاش کرنے لگی تاکہ پہن سکے، لیکن جیسے ہی وہ بیڈ روم سے باہر نکلی، ہوٹل کے مرکزی دروازے سے ایک بڑی تعداد میں نیوز رپورٹر اندر آ گئے۔ ارے کیا یہ ینگ ماسٹر شاہ کی بیوی نہیں ہے؟ ایک رپورٹر نے فوراً پہچان لیا، فوراً کیمرہ نکال کر دیوانہ وار تصویریں لینے لگا۔ اندر مت آؤ، تصویریں لینے منع ہے، میرا نے چیخ کر کہا اور کپڑے پہننے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگی، لیکن رپورٹرز نے راستہ روک لیا۔ میرا کے پاس کوئی اور چارہ نہ رہا۔ اس نے خود کو ڈھانپا اور بیڈ روم کی طرف واپس بھاگ گئی۔ تاہم رپورٹرز نے جو کچھ لینا تھا وہ لے چکے تھے۔ میرا کی تصاویر لینے کے بعد رپورٹرز نے زارون اور گیرٹ کو لڑتے ہوئے دیکھا تو ویڈیوز اور تصویریں لینا شروع کر دیں۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کس نے تمہیں یہاں آنے کا کہا؟ فوراً نکل جاؤ یہاں سے۔ زارون غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اب اسے گیرٹ کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی۔ اگرچہ وہ میرا اور گیرٹ کو مار دینا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ رپورٹرز اس تصویر یا ویڈیو میں قید کر لیں اور ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ لیکن رپورٹرز اتنی بڑی ہاٹ نیوز کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ نہ صرف رپورٹرز نے وہاں سے جانا قبول نہ کیا، بلکہ اور قریب آ گئے تاکہ بریکنگ نیوز بنا سکیں۔ ینگ ماسٹر شاہ، کیا آپ کی بیوی ہے جو آپ کو دھوکہ دے رہی ہے؟ کیا آپ نے اس شخص سے لڑائی کی جو آپ کی بیوی کے ساتھ تھا؟ ینگ ماسٹر شاہ، کیا یہ شخص آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ ینگ ماسٹر شاہ، کیا آپ یہاں آج بے وفا پکڑنے آئے ہیں؟ ینگ ماسٹر شاہ، سنا ہے میرا آپ کی پہلی محبت ہے، آپ نے اسے 10 سال سے زیادہ پیار کیا، کیسا محسوس ہوتا ہے جب وہ آپ کو دھوکہ دے؟ جب آخری جملہ بولا گیا تو زارون کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ چپ کرو، میں نے کہا چپ ہو جاؤ، سمجھ نہیں آ رہا؟ زارون نے ایک رپورٹر کو گھونسا مارا اور اس کا کیمرہ توڑ دیا۔ ارے آپ لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ ہم تو صرف معمول کا انٹرویو کر رہے ہیں۔
رپورٹرز بھی ناراض ہو گئے اور پھر ایک ہجوم کی صورت میں زارون اور رپورٹرز بیڈ روم میں دھکم بیل کرنے لگے۔ گیرٹ نے موقع کا فائدہ اٹھایا، کمبل میں میری چھپی میرا کو لپیٹا اور کمرے سے بھاگ گیا۔ رکو! زارون نے پیچھے جانے کی کوشش کی لیکن رپورٹرز نے اسے دبوچ لیا۔ وہ خود کو چھڑا نہ سکا اور بے بسی سے ہاتھ پائی کرنے لگا۔ آخرکار ہوٹل انتظامیہ نے مجبور ہو کر پولیس کو بلا لیا اور تمام افراد کو پولیس اسٹیشن بھیج دیا گیا۔ دوسری طرف ہارون نے ابھی لنچ کیا ہی تھا کہ اسے خبر ملی کہ اس کے بیٹے نے ہوٹل میں رپورٹر سے جھگڑا کیا ہے اور اسے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا ہے۔ پولیس اسٹیشن کے ڈائریکٹر نے اس کا استقبال کیا۔ مسٹر شاہ آپ آخرکار آ گئے۔ ینگ ماسٹر شاہ نے ہوٹل میں ہنگامہ کیا اور رپورٹرز کو مارا۔ یہ سب کیا ہوا؟ ہارون نے پوچھا۔ ڈائریکٹر نے تھوڑی دیر کے لیے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور پھر آہ بھری۔ آپ کے بیٹے نے اب تک پوری بات واضح نہیں کی۔ بعد میں نے ہوٹل مینیجر اور رپورٹر سے بات کی۔ سنا ہے کہ آپ کی بہو ایک مرد کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ ینگ ماسٹر شاہ نے روم کارڈ سے کمرہ کھولا اور اندر جا کر اس مرد سے جھگڑا کیا۔ بعد میں رپورٹرز کو خبر ملی تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ چونکہ دروازہ بند نہیں تھا وہ اندر گھس گئے اور انٹرویو کرنے لگے۔ اگرچہ یہ سب ناپسندیدہ تھا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ پہلے ینگ ماسٹر شاہ نے کی۔ میرا ایک مرد کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ ونیسا صدمے سے بولی اور اس کا چہرہ بے حد بدنما ہو گیا۔ جی ہاں، ڈائریکٹر نے سر ہلایا۔ ہم نے ہوٹل کے جنرل مینیجر سے پوچھا اور اس شخص کی شناخت کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس کا نام گیرٹ اورٹیس ہے اور وہ ہیمل کارپوریشن کا دوسرا چھوٹا آقا بھی ہے۔ واقعے کے بعد وہ میرا کو لے کر فرار ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے۔ اگرچہ ونیسا میرا سے بہت نفرت کرتی تھی مگر چاہے کچھ بھی ہو وہ اس کے بیٹے کی بیوی تھی اور وہ تسلیم کرتی کہ شرمناک بات ہے۔ کیا میرا میں اتنی ہمت ہے کہ شاہ خاندان کو رسوا کرے؟ یہ سچ لگتا ہے، ڈائریکٹر نے صاحب گوئی سے کہا۔ ہم نے رپورٹرز کے گروپ کی کیمرہ فوٹیج دیکھی۔ تصویریں کافی تکلیف دہ ہیں۔ سب سمجھدار لوگ تھے۔ کچھ باتیں صاف نہ بھی ہوں پھر بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہارون نے اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پانے کی پوری کوشش کی۔ اس عمر اور مقام کا آدمی ہمیشہ طوفان میں بھی پہاڑ کی طرح جم کر بیٹھا رہتا ہے، لیکن اس لمحے وہ خود کو قابو نہ رکھ سکا اور اس کا برا چہرہ سرد ہو گیا۔ ڈائریکٹر جونز کتنے رپورٹرز تھے؟ ہمارا شاہ خاندان ہر جانے کی ادائیگی کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ آپ احسان کریں۔ یہ معاملہ کسی بھی صورت میں بڑا نہیں بننا چاہیے۔ مسٹر شاہ میں سمجھتا ہوں۔ جب میں نے یہ سب سنا تو فوراً کسی کو بھیج کر اسے دبا دیا، لیکن ہوٹل میں اسی وقت کافی مہمان ٹھہرے ہوئے تھے اور شور شرابہ بھی بہت ہوا۔ یہ خبر یقیناً پھیل جائے گی۔ ہارون اب کچھ نہیں کر سکتا تھا، اب وہ صرف نقصان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ آپ کا شکریہ مسٹر شاہ، براہ کرم میرے ساتھ چلیں اور ضروری کارروائی مکمل کریں۔ کارروائی مکمل کرنے کے بعد اب ینگ مسٹر شاہ کو لے جا سکتے ہیں۔ ہارون نے سیکرٹری کو کاغذی کارروائی مکمل کرنے کا کہا۔ 10 منٹ میں سے بھی کم وقت میں زارون اندر سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے کئی جگہوں سے پھٹے ہوئے تھے اور چہرہ بے حد زرد تھا۔ ہارون کو دیکھتے ہی زارون نے جلدی سے کہا، ابو اپنا موبائل دیں، مجھے کال کرنی ہے۔ ہارون نے اسے خالی نظروں سے دیکھا۔ اگر وہ بوڑھا نہ ہوتا اور یہ جگہ تھانہ نہ ہوتی تو وہ وہی اسے 2 تھپڑ مار دیتا۔ ابو میں آپ سے منت کر رہا ہوں، میرے پاس ایک ضروری کام ہے، میں اس چڑیل میرا کو بھاگنے نہیں دے سکتا۔ زارون نے بےتابی سے کہا، بیٹا لڑنے کی ضرورت نہیں، میں نے پہلے ہی کسی کو اس کی نگرانی پر لگا دیا ہے، اس کا دارالحکومت سے نکلنا ناممکن ہے۔ ہارون نے مڑ کر تھانے کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ ونیسا بھی ٹھنڈے چہرے کے ساتھ پیچھے چل دی۔ اس جوڑے نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی ذلت محسوس نہیں کی تھی۔ ونیسا تو پچھتا رہی تھی کہ آخرکار اس نے میرا کو دوبارہ گھر میں کیوں قبول کیا تھا جب اسے پہلے ہی نکال دیا تھا۔ ایسے بیٹوں سے وہ اور کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ شکر ہے کہ ان کی جان پہلے نہیں لے لی۔ زارون نے لب بھینچ لی اور خاموشی سے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ان چند منٹوں میں جب وہ تھانے میں تھا اس نے بہت کچھ سوچا اور جتنا سوچا اتنا ہی دل ٹھنڈا ہوتا گیا۔ اگر اس نے اپنی آنکھوں سے میرا کو نہ دیکھا ہوتا یا اپنے کانوں سے اس کی بات نہ سنی ہوتی تو شاید وہ کبھی میرا کی فطرت پر شک نہ کرتا۔ اب اسے اچانک احساس ہوا کہ شاید وہ صورت میرا کو کبھی جانتا ہی نہیں تھا۔ میرا کے دل میں وہ محض ایک کچرا ہے۔ وہ دوسروں سے محبت کا اظہار آرام سے کر سکتی ہے لیکن زارون سے شاید سب جھوٹ تھا۔ ممکن ہے میرا نے زارون کو شروع سے آخر تک دھوکہ دیا ہو، یہ اور شاید کبھی اس سے محبت کرتی ہی نہیں تھی۔ اس کے بہت سے الفاظ جھوٹے تھے اور زارون اس کے ہاتھوں کھیلتا رہا، حتیٰ کہ اس نے فریار اپنی بیٹی تک کو چھوڑ دیا۔ تھانے سے نکلنے کے بعد ایک بینڈلی کار ہارون کے سامنے آ کر رکی۔ ہارون نے دروازہ کھولا۔ زارون پیچھے پیچھے آیا اور سر جھکا کر بولا،
ابو امی اب محل واپس جائیں، میں واپس نہیں جا رہا، گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا، اتنا بڑا معاملہ ہے، مجھے سب پتہ چل ہی جائے گا۔ ہارون آگے بڑھ گیا۔ ضرور نے کچھ دیر ہچکچا کے بعد آخرکار گاڑی میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ ہارون نے سرد لہجے میں پوچھا، اب تمہاری کیا صورتحال ہے؟ کیا تم نے پچھلی بار مجھ سے طلاق کے لیے پیسے نہیں مانگے تھے؟ ضرور نے دھیمی آواز میں کہا، طلاق نامہ مکمل ہو چکا ہے اور میں نے پرسوں حاصل کر لیا تھا۔ ونیسا نے چونک کر کہا، یہ ممکن نہیں کہ وہ طلاق کے فوراً بعد کسی مرد کے ساتھ بے وفائی کرے، اس کی شادی کو کافی وقت ہو چکا تھا۔ ضرور کچھ دیر خاموش رہا۔ ونیسا نے غصے سے اپنا سینہ تھاما اور کہا، میرا دل دکھ رہا ہے۔ ہارون اور زیادہ غصے میں تھا کیونکہ اسے اپنے $50 ملین یاد آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹا تم نے سارا پیسہ اسے دے دیا؟ ونیسا نے بھی پوچھا، تم نے اسے کتنا دیا؟ ہارون کی آنکھیں تھوڑی تنگ ہو گئی۔ بیٹا تم نے طلاق کے بدلے $80 ملین دیے تھے نا؟ کیا صرف 80 ملین دیے تھے یا گھر اور گاڑی بھی دی؟ ضرور مسلسل خاموش رہا۔ ضرور جانتا تھا کہ اگر والد کو سب معلوم ہو گیا جو اس نے میرا کو دیا تو اسے مار ڈالیں گے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ خاموشی سے یہ تسلیم کر لیا کہ ہارون نے اسے جو کچھ بھی دیا وہ سب میرا پر لٹا چکا ہے۔ ہارون نے غصے سے کہا، ضرور خود بتا دو یا میں خود جا کر سب معلوم کر لوں گا۔ کچھ دیر بعد ضرور نے شرمندگی سے کہا، میں نے اسے $100 ملین دیے اور وہ ویلا بھی جو ہم آپ ہی رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور ویلا اور ایک اپارٹمنٹ جو اہم ملک میں ہے اور جن کی مالیت تقریباً $10 ملین ہے۔ اوہ مجھے تو غصے میں دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ ونیسا نے اپنا سینہ تھام لیا۔ ہارون وہ غصے میں تھی لیکن ہارون تو اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا۔ کیا اسے زیادہ دکھ نہیں ہو رہا؟ ضرور نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا، ماں باپ مجھے معاف کر دے، مجھے آج ہی پتہ چلا کہ میرا ایک دوگلی عورت تھی، اگر پہلے جان لیتا تو اسے کچھ نہ دیتا، اسے تنہا چھوڑ دیتا۔ ونیسا نے آنکھیں بند کر کے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ضرور تم شروع سے ہی نہیں سمجھ سکے کہ وہ تمہیں بے وقوف بنا رہی تھی، تم سمجھتے تھے وہ تم سے محبت کرتی ہے، نہیں، اسے صرف تمہاری پہچان، دولت اور حیثیت سے مطلب تھا۔ اگر وہ تم سے واقعی محبت کرتی تو اس دن جب ہم نے تم سے طلاق ختم کرنے کی بات کی وہ تمہیں چھوڑ دیتی۔ اس نے دوسروں کے ساتھ مل کر ڈرامہ رچایا تاکہ تم واپس شاہ فیملی میں آ سکو۔ وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں سمجھتی کہ تم دونوں کا تعلق ختم ہوا، لیکن تمہارے پاس تب واپس آئے جب اسے پتہ چلا کہ تم شاہ کارپوریشن میں واپس آ گئے ہو اور ایک بڑا پروجیکٹ لے لیا ہے۔ تم ایک صاف دل اور سادے لو انسان ہو لیکن بہت بے وقوف بھی ہو۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی۔ مجھے یقین ہے اگر اس کا چہرہ بگڑا نہ ہوتا اور ٹانگ لنگڑی نہ ہوتی تو وہ تم سے کبھی شادی نہ کرتی۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، بس تم ہی واحد سہارا تھے، اس لیے اس نے تم سے شادی کی۔ اور وہ دوسرا ہیمل کارپوریشن کا سیکنڈ ینگ ماسٹر۔ میں نے سنا ہے ہیمل کارپوریشن ایک بہت بڑی کمپنی ہے، دنیا بھر میں اس کا نام ہے۔ اگر وہ وارث نہ بھی ہو تو بھی پوری زندگی عیش کرے گا، کم از کم چند کروڑ ڈالر تو ہاتھ لگیں گے۔ ضرور تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ نہیں دیا اور اوشو کارپوریشن کی حالت بھی خراب تھی تو تم نے میرا نے نیا بندوبست کر لیا۔ وہ واقعی تمہیں دھوکہ دینا چاہتی تھی، ایک بڑی رقم لوٹی اور بھاگ گئی۔ تم جیسے بے وقوف کا کیا کیا جائے؟ میرے اتنے اچھے بیٹے کو اس چھوٹی عورت نے برباد کر دیا۔ بس اس کی وجہ سے وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا جو تمہارے باپ اور میں نے تمہارے لیے طے کیا تھا۔ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ دارالحکومت کا ہر شخص جان چکا ہے کہ تمہیں بے وقوف بنایا گیا، دھوکہ دیا گیا۔ ضرور ان کے دل پر ہر جملہ ایسا پڑا جیسے کوڑا مارا جا رہا ہو۔ اگر یہ سب کچھ پہلے ہوتا تو وہ ضرور انکار کر دیتا اور میرا کا دفاع کرتا۔ اب ضرور کو لگا کہ ونیسا شاید ٹھیک کہہ رہی ہے۔ چند منٹ جو ضرور نے پولیس اسٹیشن میں گزارے ان میں ونیسا نے وہ سب کچھ کہہ دیا جس کا سامنا وہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی سوچنا۔ کچھ باتیں ایسی تھیں جنہیں اسے اب سمجھنا ہی تھا۔ میرا نے شروع سے آخر تک دھوکہ دیا تھا۔ ضرور نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا، اس کی سانسیں لرز رہی تھیں اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اگر یہ سب سچ تھا تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرا جیے مرے نہیں۔